مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں، حضرت مولا علی نے فرمایا وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، یہ فرض ادا نہیں کرتا، لیکن سارے مستحبات کرتا جاتا ہے اور آگے پیچھے کی نیکیاں، پوری زندگی اس نے خیرات کی، لیکن جب اس کو اپنے مال سے زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو اس نے بیڑا غرق کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے کہا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک بندہ 1000 سال، کتنی دیر؟ 1000 سال ایک بندہ خیرات کرتا رہے، خیرات اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہے، لیکن اس کے معاملے میں ایک رتی زکوٰۃ رہتی ہو تو اللہ پاک اس کی 1000 سال کی خیرات اس کے منہ پہ مارے گا۔ یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ پہلے، کیونکہ وہ فرض ہے، صدقہ تم دو نہ دو وہ فرض تو نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جو نوافل کرتا رہتا ہے، مستحبات عمل کافی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری ہے، بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کی باری ہے، جب نماز کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو اس بندے کو سانپ سونگھ جائے، وہ اس معاملے کی طرف آئے ہی نہ۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی مثال، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال اس پریگننٹ لیڈی، اس حاملہ عورت کی ہے کہ جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مردہ پیدا ہوا، فائدہ ہوا اس عورت کو کوئی؟ 9 مہینے اس نے باہر ہی اٹھایا رکھا، تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مرا ہوا پیدا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ایسا ہی انجام اس بندے کا ہوگا جس نے نوافل پر تو بڑا کام کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی، زکوٰۃ حج کی باری آئی تو وہ بندہ کنی کترا گیا۔ تو پھر یاد رکھنا وہ بندہ بڑی برا پھنسے گا، اور فرض بڑے ضروری ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ کیا کریں، توجہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے علامہ ابن حجر، نام لے سارے جی، ان کی کتاب ہے الزواجر، ان کی کتاب ہے الزواجر، امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اس کو دنیا میں 5 سزائیں ملتی ہیں اور موت کے وقت 3 سزائیں ملتی ہیں، جب قبر میں جاتا ہے تو 3 عذاب ہوتے ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی 3 سزائیں ملیں گی اس کو۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی، وہ 5 سزائیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہے نا، اس کی عمر میں سے برکت اٹھا لی جاتی، برکت اٹھا لی جاتی ہے اس بندے سے۔ دوسرا، اس بندے کے چہرے سے صالحیت کا نور ختم ہو جاتا ہے، وہ جتنا مرضی چٹا ہو وہ لوگوں کو سونا نہیں لگتا، وہ پیارا نہیں لگتا، لوگوں کو اس کی طرف کشش نہیں ہوتی، وہ جتنا مرضی گورا چٹا ہو، کیونکہ اس کے چہرے سے صالحیت کا نور اڑ جاتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ تیسری سزا جو دنیا میں ملتی ہے، اس بندے کا کوئی بھی وہ عمل کرے اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ چوتھی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اگر کچھ مانگے اور ہو بے نمازی تو اس کو رب کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ پانچویں چیز، اگر اس کے لیے کوئی ولی دعا کر دے، کوئی نیک لوگ جب دعا کرتے ہیں نا جی، اکثر اللہ والے دعا کرتے ہیں یا اللہ پوری امت کی خیر فرما، تو جب نیک لوگ دعا کرتے ہیں تو اس بدبخت کا حصہ نکال لیا جاتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے ولی۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یار پیرا نے تو سانو کا دتا ہی نہیں، تھی نماز جو نہیں پڑھی تو جو نماز پڑھ لیندے تو تانوں وہ مدینے والے پیر نے بڑا کچھ دے چڑھیا سی، لیکن ہم نے وہ مدینے والے سب سے بڑے پیر کی تو مانی نہیں، اور پھر کہتے ہیں پیروں کو کھ نہیں لبا، اس واسطے نہیں لبا کیونکہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہاں سانو نمازاں نہ پڑھنیاں پین، پیر ہو رہی سیدھی جنت چلا جائے۔ یاد رکھنا پیر ہونا نے اپنی نماز کا جواب دینا ہے، اللہ کی قسم ہے میں خود بھی سجد ہوں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ بول کر مجھے کیا ملے گا اور آپ کو ڈرا کر مجھے کیا ملے گا؟ ہم محبت والے دوست، آپ یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں نے آپ کو محبت، لیکن یہ سچی باتیں ہیں۔ شاہ جی نے اپنی نماز کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنی نماز کا جواب دینا ہے، یہ نسبتیں بڑا فائدہ دیں گی، بڑا فائدہ دیں گی، لیکن جو نماز کا معاملہ نا وہ اپنی اپنی ہے۔ تو جڑے کہندے نے نا اسی دل دی پڑھ لینے، انہوں لگ پتا جائے گا دل دی ہندی کی،
اللہ اور اس کے رسول. حضرت ابوبکر نے نہیں تھے دل کی پڑی, حضرت عمر نے نہیں تھے دل کی پڑی, امام حسین بھی کربلا کے میدان میں گردنیں کاٹ ہی رہے تھے نا, پڑھ لیتے وہ بھی دل کی. حسین سے بڑا پیر بھی کوئی ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیں نا. نہیں چھوڑی, نہیں چھوڑی انہوں نے جناب, نہیں چھوڑی. اس لیے وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے جب امام حسین کے سجدے کی بات کی تو اب کمال کر دی. آپ نے کہا جس کی جرت پر جہاں کی رنگ و بو سجدے میں ہے, آج وہ رمضان آشنائے سر سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت کو سلام, سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تم سجدے میں ہے. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تم سجدے میں ہے. اور شاہ صاحب کہتے ہیں, نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں, سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال. کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے, تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. کون سمجھے کون جانے کون سمجھائے نصیر, عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے.